والسلام والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ وحسن الجزاء۔ بڑی قیمتی باتیں شیخ فیاض مرکز اسلامی حفظہ اللہ و تعالیٰ سے سماعت فرما رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر اور سنا جائے، کیونکہ ایسے وقت ایسے لمحے بار بار نہیں آتے۔ گلوں میں خوشبو بسی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے دل کی کلیاں۔ گلوں میں خوشبو بسی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے دل کی کلیاں۔ یہ آج محلے میں کون آیا، یہ آج محلے میں کون آیا، مہک رہی ہے فلاح گنج کی گلیاں۔ ماشاءاللہ آپ سب بھی بڑی دلجمی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی سوغات لائیں گی، نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی سوغات لائیں گی، پھر شاید کہ فلاح گنج محلے میں ایسی رات نہ آئیں گی۔ یہ رات اور خوبصورت بنانے کے اسباب عزیزہ عنائیہ بنت نکھت یعنی نکھت بنت عبدالقیوم، دونوں ماں بیٹی کی یہ عقیقہ ہے۔ عنائیہ جو بچی ابھی ولادت ہوئی ہے ان کے نام سے ہے، نکھت کی وہ بیٹی ہے، اور نکھت جو ان کی ماں ہے عنائیہ کی، یہ جناب عبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ کی بیٹی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کے نام سے یہ عقیقہ منعقد ہے، اور یہ عقیقہ کے حوالے سے یہ بزم ذکر الہی منعقد ہے۔ ماشاءاللہ جس گھر میں بھی ہے رحمت باری ہے بیٹیاں، جس گھر میں بھی ہے رحمت باری ہے بیٹیاں، جس گھر میں بھی ہے رحمت باری ہے بیٹیاں، جیسے کہ جنت سے جیسے کہ رب نے اتاری ہے بیٹیاں۔ بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں، اور ہم لوگ وقت سے چل رہے ہیں کہ ہر گل کے لیے رنگت، ہر گل کے لیے رنگت، ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ۔ ابھی جو عروج پہ ہمارے اسکول کے کیا کہتے ہیں سرکاری اسکول ہے یا پھر حکومت کے جو منصوبہ ہے، آپ اس کو بھی خیال رکھیں۔ آپ کے ذمہ بنتا ہے، چاہے باپ ہے، بھائی ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماما ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، مردوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیری بیٹی تیری بھتیجی تیرے سر بیٹی اور تیری بھانجی کس حال میں رہا کرتی تھی۔ ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سورت کے لیے سیرت، سیرت کے لیے پردہ۔ کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ آئیے اب میں اس شخصیت کو بلاؤں اس سے پہلے آپ کی موجودگی، آپ کے جذبے کو سلام کروں، اور اس طرح کہوں کہ آپ کے حصے کی جذبہ اٹھا دیتے ہیں۔ اے رات آ نہ تجھے آنکھوں میں بسا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جذبے کا احترام کرتے ہوئے شیخ عزت صاحب اپنی خطابت کو رکھیں گے، جن کے متعلق بہت کچھ کہوں لیکن اختصار سے یہ کہتے ہوئے چلوں کہ الحمدللہ اور وہی صاحب ایمان آنے والے ہیں۔ سرحد ہند و نیپال کے خطیب جیشان آنے والے ہیں، سرحد ہند و نیپال کے خطیب جیشان آنے والے ہیں، اور جنہیں سب چاہتے ہیں وہی معجب بیان آنے والے ہیں۔ سینکڑوں خطیبوں کے خطیب، سینکڑوں خطیبوں کے خطیب، سینکڑوں خطیبوں کے خطیب شیخ عبدالسبحان آنے والے ہیں۔ آج کی رات صرف کتاب و سنت کی باتیں کریں، بہتری پڑھتی چلیے، رات بھر باتیں کریں، اور نہ کہتے ہیں شب ہماری داستان رسول اللہ سے صبح ہونے تک کسی انداز سے باتیں کریں۔ آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کیونکہ یہ موسم، یہ محل، یہ وقت، یہ لمحہ شاید نہ آنے والا۔ آپ شخصیت اور ہستی کو دیکھ رہے ہیں، جس محفل میں نہیں ہوتے اس محفل کی صدارت میں خلل پڑ جاتا، جس محفل میں نہیں ہوتے ان کی خطابت میں خلل پڑ جاتا، جس محفل میں نہیں ہوتے اس کے پروگرام میں خلل پڑ جاتا۔ یہ اپنے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں نوجوانوں، میں بھی اسی پروگرام میں اکثر ہوا کرتا ہوں۔ اللہ شاہد ہے، چاہے وہ چانن چڑھا ہو، کوریا کو باہا ہو، نیپال کے یہ ترائی ہو، بہار کے یہ دیوتا کا قصبہ ہو، پروردگار جانتا ہے جب بڑے بڑے صدر محترم انتخاب کر دیے جاتے ہیں، شیخ عزت مآب جاتے ہیں تو ان کے دل میں خلل ہوتا ہے کہ میں پورے وقت صدارت کی کرسی پہ نہیں رہنے والا، کم سے کم نصف وقت شیخ سبحان کو میسر ہو، اور میں انہیں وہ بیٹھا کر چلے جاتے۔ یہ معیار ہے آپ کے گاؤں کا، آپ کے قصبے کا، آپ کے گاؤں کے بسر کا۔ ایسے جذبہ ایمان آپ بھی پیدا کریں، ایسا ایمان اور ایسا علم حاصل کریں تاکہ آپ کے گاؤں کے آپ اس طرح کے معیار برقرار رہے، ساتھ ہی آپ کے دل میں جذبہ ایمانی اور محبت دینداری پیدا رہے۔ میں پرسے میں عزت مہاب عبدالسبحان اسلامی حفظہ کا متوجہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، پس پردہ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم تمامی حضرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سماعت کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں. علماء کرام اسٹیج پر حاضر ہیں، اپنی اپنی باتیں کہہ چکے ہیں. اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. ابھی نہایت ہی باموز باتیں مولانا فیاض اسلامی صاحب سماعت فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں. انشاءاللہ العزیز کم ہی وقت میں معاملہ ختم ہو جائے گا. حمدنات کے بعد کلام بلاغت کی مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مدد طلب کرو اللہ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی. ایک بات تو نماز کا ذکر کیا، دوسری بات صبر کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے میرے بندو، جب تم مجھ سے بات کرنا چاہو تو مجھ سے بات کرنے کا ذریعہ تمہارے لیے نماز ہے. جب تم مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہو تو صبر کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو. نماز بھی اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ اور صبر بھی اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ. نماز آپ پڑھیں گے، اللہ آپ سے باتیں کرے گا. میرے بندے تم میرے دروازے پر آ گئے ہو، ساری دنیا سے تم تھک گئے ہو، ساری دنیا نے تمہیں دھتکار دیا ہے. کوئی بھی آدمی تمہیں اپنے دروازے پر ٹکنے نہیں دیتا. آؤ میرے پاس، میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے خفا ہوں. ساری چیزیں ہیں، لیکن ناراضگی کے باوجود بھی جب تم میرے دروازے پر آؤ گے تو تمہارا رب تم سے بڑھ کر کے تمہاری فریاد کو سننے کے لیے تیار ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से मदद तलब करो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। अब नमाज के जरिए अल्लाह से जब आप मदद तलब करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी फरियाद को सुनेगा, आपकी परेशानियों का हल फरमा देगा, आपकी मुसीबतों को अल्लाह दूर कर देगा, आपकी कठिनाइयों को अल्लाह हल फरमा देगा और आपकी पास जितनी भी अज़ियतें, जितनी भी परेशानियां हैं, तमाम अज़ियतों और परेशानियों को अल्लाह ताला दूर कर देगा। ये नमाज के जरिए अल्लाह ताला सारी मुसीबतों को अल्लाह दूर कर देगा और सब्र के जरिए अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। सब्र क्या है? सब्र आप सारे लोग जानते हैं कि सब्र कहते हैं बर्दाश्त कर लेने को। और जब आप किसी के सामने हक की दावत पेश करेंगे, जब आप किसी के सामने अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाएंगे, जब आप पर हलाल और हराम की बातें करेंगे, जब आप अच्छे और बुरे की तमीज बताएंगे, जब अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को बेपर्दा घूमने से जब मना करेंगे और आपकी ज़बान पर, आपके सामने, आपकी निगाहों में उस वक्त अपनी अंगुष्ठ नुमाई करके आपको उन गुनाहों से बचने की जब बात करेगा, ऐसी घड़ी में बंदा नाराज होता है और कहने वालों को बेसाख्ता कह बैठता है कि आप अपनी कुरान की बात अपने पास रखिए, अपनी हदीस की बात अपने पास रखिए। ये वक्त नहीं है जो कुरान और हदीस की बातें चलेगी। अभी तो मगरबी तहजीब है, मगरबी दौर है, फैशन का जमाना है। आज सारे लोग दुनिया में मगन है। अगर पैसा नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब जिसको आप समझा रहे थे, जिसको आप अल्लाह की बातें कर रहे थे, जिनको आप कुरान की बातें बता रहे थे, वो आदमी आपसे नाराज हो गया है। अब वो आपसे सलाम करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, आपसे बातें करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आपको जब देखेगा अपना फेरा फेर लेगा और उल्टा कहेगा ये बड़ा खराब आदमी है, ये बड़ा गया गुजरा आदमी है, सब चाहता है जिस तरह चाहता है कोई बात कह देता है। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदो, जब तुम मेरे हक की बात लोगों के सामने जब बयान करोगे, उस वक्त में मेरा बंदा या गांव का लोग या समाज का लोग तुम्हें गालियां देंगे, समाज के लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, समाज के लोग ये कहेंगे ये बड़ा गलत किस्म का आदमी है, ये बड़ा चुट्टा किस्म का आदमी है, बड़ा बेईमान आदमी है और चलता है कुरान की बात करने और चलता है तो हदीस की बातें करने। ऐसे घड़ी में तुम्हें दिल तकलीफ होगी, तुम्हारे दिल को सदमा पहुंचेगा, तुम नाराज हो जाओगे। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, ऐसी घड़ी में जिस बात को तुम अपनाना है वो बात तुम्हारे लिए सब्र है, यानी सारी बातों को बर्दाश्त कर लेना है। और अल्लाह कहता है कि मेरे बंदो, जब तुम इन मुसीबतों को, इन बातों को, हक बात कहने पर जो तुम्हें कहा गया है, अच्छी बातें बताने पर जो तुम्हें डांटा गया है, अच्छी राहें दिखाने पर जो तुम्हें बुरा भला कहा गया है, उन बातों पर अगर तुम सब्र कर लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो, तो अल्लाह कहता है दुनिया का कोई आदमी तो तुम्हारा साथ नहीं है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथ नहीं है, तुम्हारे गांव और समाज का लोग तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन अगर उस घड़ी में कोई तुम्हारा साथ है, कोई तुम्हें तसल्ली देने वाला है, तुम्हें कोई समझाने वाला है, तुम्हारे कल्बो सुकून को इत्मीनान देने वाला है, वो अल्लाह की जात है। और वो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, मेरे बंदो मैं तो सब्र करने वालों के साथ हूँ, मैं तो बर्दाश्त करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। यकीनी बात है कि जब हमारा भी समाज में है,
किसी को आप बेतहाशा या आप किसी को बेबाकी के साथ हक बात कहेंगे तो आप ये मान लीजिए कि वह आदमी हमसे आपसे नाराज होगा, और जब नाराज होगा तो बहुत कुछ आपको और हमको कह जाएगा। तो अल्लाह कहता है ऐसी घड़ी में तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें बर्दाश्त करना है, और जब बर्दाश्त कर लोगे तो अल्लाह क्या कहता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह बर्दाश्त करने वालों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हो जाता है। और नमाज, जिसे अल्लाह के नबी ने कहा, जो कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज ऐसी इबादत है जिसकी वजह से आदमी गुनाहों से बचता है, रियाकारी से भी बचता है, दूसरे को अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाने से भी बचता है। और नमाज में जब बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह अपने बंदों से करीब होता है और कहता है, मेरे बंदों मुझसे कहो क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा